عافیہ صدیقی نہ صرف ملک پاکستان بلکہ عالم اسلام کی وہ واحد عورت گزری ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پہ کبھی حرف نہیں آنے دیا۔ ایک دفعہ آپ سے کہا گیا کہ یہ پڑھا ہے قرآن مجید، اس کے اوپر پاؤں رکھ کے چلی جاؤ تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ عافیہ صدیقی نے کہا کہ میں اپنی جان دے سکتی ہوں لیکن میں یہ گھٹیا کام نہیں کر سکتی۔ عافیہ صدیقی کراچی کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور شروع سے بڑی ذہین تھی۔ آپ نے پاکستان کے اندر گریجویشن کمپلیٹ کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ امریکہ چلی گئی۔ امریکہ میں آپ نے MIT میں PhD کی اور PhD کرنے کے بعد ملک پاکستان آئیں۔ ملک پاکستان آنے سے آپ کے زندگی کے برے دن شروع ہو گئے۔ جب آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتی ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک باکس تھا۔ اس باکس کو پاکستان کے ایک خفیہ ادارے FBI نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ یہ باکس القاعدہ کے کسی بندے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خبر لیک ہوگی اور یہاں تک کہ امریکہ کے سیکیورٹی اداروں تک یہ خبر جا پہنچی۔ عافیہ صدیقی کو بھی اس خبر کے بارے میں پتہ چل گیا، ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، لہٰذا وہ کراچی کے اندر روپوش ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ وہ اپنے 3 بچوں کی ہمراہ راولپنڈی کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ بس اڈے پہ پہنچتی ہیں، بس میں بیٹھتی ہیں، لیکن راولپنڈی کے اڈے پہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ بس سے غائب ہو جاتی ہیں۔ عافیہ صدیقی کی عمر اس وقت 30 سال تھی اور ان کے 3 بچے تھے۔ بعد میں اس وقت کے حکمرانوں کو یہ خبر پتہ چلی کہ افغانستان کے اندر قیدی نمبر 650 عافیہ صدیقی ہے، جو کہ امریکن آرمی کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہیں اور وہ نہایت بری حالت میں ہیں۔ یہاں پہ عافیہ صدیقی کے بارے میں 2 رائے پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی رائے یہ تھی کہ افغانستان کے اندر جو امریکہ اور افغانستان کی جنگ لگی ہوئی تھی اس کا کنیکشن کہیں نہ کہیں عافیہ صدیقی سے تھا، یعنی کہ عافیہ صدیقی کہیں نہ کہیں طالبان کو اپریٹ کر رہی تھی۔ اور اب کے جو وزیر اعظم پاکستان میں تھے وہ تھے پرویز مشرف۔ امریکن آرمی نے پرویز مشرف کے ساتھ کچھ شرطیں طے کی اور عافیہ کو پکڑ کے امریکن آرمی کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری رائے یہ تھی کہ افغانستان کے طالبان نے عافیہ صدیقی کو پاکستان کے اندر سے اغوا کر کے افغانستان لے گئے۔ وہاں پہ طالبان کی مرہم پٹی عافیہ صدیقی کیا کرتی تھی۔ جب امریکہ نے افغانستان کے اندر حملے کیے، کاروائیاں شروع کی تو عافیہ صدیقی کو وہاں سے قید کیا گیا اور پھر امریکن عدالت میں انہیں پیش کیا گیا اور پھر وہاں پہ 82 یعنی 82 ایئر قید سنا دی گئی۔ 27 جولائی 2008 میں یہ امریکہ نے خبر شائع کی یا یہ اعلان کیا کہ ہم نے عافیہ کو افغانستان کے اندر سے قید کیا ہے اور انہیں پھر بعد میں امریکہ کے شہر نیو یارک کی جیل FSW میں رکھا گیا۔ یہ جیل ایسے ہی ہے جیسے کہ برے صغیر پاک و ہند میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے کالا پانی کی سزائیں دی جاتی تھیں، اس سے کہیں زیادہ خطرناک جیل FSW تھی، جو کہ پوری دنیا کی سب سے خطرناک جیل امریکہ کی جیل FSW تھی۔ اس میں عافیہ صدیقی کو رکھا گیا۔ پاکستان حکمرانوں کی طرف سے کافی کوششیں کی گئیں لیکن یہ محض کوششیں ہی تھیں، کوئی عملی کارروائی پیش نہیں کی گئی۔ ستمبر 2010 میں پیپل پارٹی نے بھی یہ اعلان کیے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور عنقریب عافیہ صدیقی رہا اور عنقریب عافیہ صدیقی کو بیل۔ پھر 2018 میں بھی عمران خان کی حکومت میں بہت سی کاوشیں کی گئیں لیکن وہ کاوشیں ہی تھیں، پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور پھر نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ عافیہ صدیقی اپنے خالق حقیقی کو جا پہنچی، لیکن اپنے دین اور اپنے ملک سے کوئی غداری نہیں کی۔ آسمان تیری لہد پہ شبنم افشانی کرے، نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔